میں خود حیران تھا کہ یہ جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ ہے، گراؤنڈنگ کا، کہ یو واک بیئر فٹ، ٹھیک ہے، یو ٹچ دا ارتھ، یو ٹچ دا مڈ. بارش ہوتی تھی تو آپ اس کو آپ بارش کو نا فیل کرتے تھے، آپ ان کو ٹچ کرتے تھے، یعنی یو ایکسپوز یور سیلف ٹو دا ارتھ. کیونکہ ہم پیدا بھی اس سے ہوئے ہیں اور ہم نے جانا بھی اس میں، اور جتنا ہی ارتھنگ کا کانسیپٹ ہے، گراؤنڈنگ اینڈ ارتھنگ کا کانسیپٹ سیم ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے ننگے پاؤں چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ننگے پاؤں میں چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نہیں چلتے. اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو اس میں ریسرچز بھی ہیں کہ جو ہمارے اندر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہم جو ایبزارب کرتے ہیں ڈفرینٹ جو وائرلیس اور انٹرنیٹ کے سگنلز اور موبائل کے سگنلز کی وجہ سے، وہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں وین وی ڈو گراؤنڈنگ، اور اسپیشلی سجدے کے ٹائم پہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایک میں چاہتا ہوں 2-4 میں ایسی سنت جو ہے نا ڈسکس کروں. بالکل ایک بات ہم نے کی نا کہ وہ کیا تھا ایسا ان کے پاس کہ ہی واز سو پازیٹیو دا مومنٹ ہی ووک اپ اور پھر اینڈ تک. تو کچھ ایسے دیکھیں رویے اور مائنڈ سیٹ، اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ اور ہیبٹس جو جن پہ آج بہت بات ہوتی ہے. وہ چند ایک میں آپ کو، جیسے مثال طور پہ ہیوملٹی از ون ایٹریبیوٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب ہمبل ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اور تو اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے. پیپل آلسو لو سچ اے پرسن. جیسے مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے جب فجر پڑھ کے تو پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے، ناشتے کا پوچھتے تھے. تو اگر تو کچھ ہوتا تھا تو کر لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میں روزے سے. یعنی دس از دی ایٹیٹیوڈ. دیکھیں ہمیں ناشتہ نہ ملے نا، ہم نے آسمان سر پہ اٹھایا، میری کافی کہاں ہے، یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، اور وہ ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اینگری ہوتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ گریٹیٹیوڈ والا. شیخ میں اس میں بات ایڈ کروں اور پھر کنٹینیو کیجیے گا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تھے، آپ اینڈ تک ویسی سمپلسٹی آپ نے اختیار کی ہے. وین ہی واز محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ویسے تھے، اینڈ وین ہی بیکیم دا کنگ اینڈ دا رولر، مکہ فتح کیا اور 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، سب کو ایمنیسٹی دے دی. بالکل یہ نہیں کہ بدلہ واپس لیں گے اور سارا. اور اونٹ پہ ایسے جھکے ہوئے تھے، ہیوملٹی کے اندازے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کو ٹچ کر رہے تھے، اور اپنے لائف سٹائل کو انہینس نہیں کیا. یہاں پہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں جب کسی کے پاس اتھارٹی آتی ہے نا، سب سے پہلے اقربا پروری، رائٹ، اپنے بھتیجے کو جاب لگوا دی، اپنی وائف کو سونے لے کے دیے اور کیا کچھ کی، اپنی بلڈنگز بڑی ہونی شروع ہو گئیں. پاکستان میں ملک نیچے جا رہا ہے اور بلڈنگز لوگوں کی پراپرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہم نے ہر فرد کو نا فرد کے لیے تیار کیا ہے، مگر فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور آپ سے لوگوں کو دیکھیں کہ کنگ اور رولر بننے کے بعد بھی، حالانکہ ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سمپل لائف سٹائل کہ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے. دیٹ از دا ریزن پیپل لوڈ ہم لائک کریزی، اور ہر چیز ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیں مکس اپ ہوتے تھے اپنے صحابہ میں، پیچھے سے گلے لگا لیتے تھے آ کے. وہ بڑا حضرت ظاہر کا واقعہ ہے مارکیٹ میں، وہ پورا واقعہ. اور ایون جو میسیجز آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پہ تخت پہ کون بیٹھے ہوئے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اینڈ دس از سرونٹ لیڈرشپ جو آج لکھ رہا ہے گورا، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دی پائنیئر. پھر دیکھیں ایک آج کل ایک ہیبٹ سکھائی جاتی ہے، مائنڈ سیٹ کہہ لیں، تھنک وین وین. یہ اسٹیو جابز نے بھی اس پہ بات کی کہ جی ہر حال میں خوش رہو، وین وین ہے تمہارے لیے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پتہ لگتا ہے، جیسے کہا نا کہ مومن کی عجب ہے مومن، کہ جب اس کو کچھ اچھا ملتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب کوئی بری چیز ہو جاتی تب وہ صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے اچھا. تو اس سے بھی یہ مائنڈ سیٹ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا کہ دیکھو تمہارے لیے ون ون ہے. جو کچھ تم سے لے لیا گیا یا نہیں ملا وہ اللہ کے پاس سیف ہے، اور جب تم جاؤ گے اللہ کے پاس، اللہ اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ تمہیں ریٹرن کرے گا. تو کوئی بھی غم آ جائے انسان کو، سوچیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کتنا ہیلپ کرتا ہے اسے. سملرلی کنسسٹنسی کی بات کریں، جتنے سکسیسفل لوگ ہیں وہ کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں. کنسسٹنسی از دا کی. حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اعمال وہ ہیں جو بے شک کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. اور یہ پورا کائزن پرنسپل ہم کارپوریٹ ٹریننگز میں جاپنیز کا پڑھاتے ہیں کہ بیبی سٹیپس، اور یہ کہ ون ایٹ اے ٹائم. تو امیزنگ، یعنی اگر آپ اینالائز کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو وہ سارے جو پروڈکٹیوٹی کے ٹپس آج ہمارے یہ موٹیویشنل اسپیکرز اور یہ گروز دے رہے ہیں، سکسیس کے گروز، وہ پتہ نہیں کس زیادہ امپیکٹ سے ہمارے نبی نے بتائے ہوئے، لیکن یہ کہ اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی.